الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور ادھر جہنم کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو جہنم ہے، اس راستے پر چلو گے تو جنت ہے. آپ نے چوبارے جانا ہے یا آپ نے لیے جانا ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر مشرق کی طرف جاؤ گے تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، انگارے ہیں، ڈاکو ہیں، جان کو خطرہ ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ نہایت آسان ہے، لیکن وہاں جب پہنچو گے تو وہاں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر تم مغرب کی طرف جاؤ گے تو راستہ مشکل ہے، لیکن اگر تم وہاں پہنچ گئے تو وہاں آسانیاں ہیں، وہاں راحتیں ہیں، وہاں جنتیں ہیں. یہ اب انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ آسان راستے کو، لذتوں، عشرتوں اور لطفوں کے راستے کو اختیار کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سانپ ہیں، جہاں بچھو ہیں، یا انسان مشکلات کو عبور کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پھر ہمیشہ کے لیے آسانیاں ہیں. بس اس مثال سے آپ سمجھ لیجیے یہ آپ کے اپنے اختیار میں. جو شخص اپنے نفس کے اوپر پابندیاں لگا کر جیتا ہے، اپنی خواہشات کو لگام میں رکھ کر جیتا ہے، تو اس کے لیے پھر موت آسان ہے اور موت کی بعد کی منزلیں آسان ہیں. اور جہاں کھلے طریقے سے جو جی میں آئے کر گزرا، جو جی میں آئے اختیار کر لیا، تو پھر اس کے لیے اگلی زندگی بہت مشکل ہے. یہی مضمون ہے جو قرآن حکیم میں بار بار بیان ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے جتنے ممکن طریقے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کر دیے ہیں. یہ آنکھیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، یہ کان اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہدایت کے لیے بہت ضرورت تھی. آپ سن نہ سکتے تو آپ کو کیسے کچھ سناتا کہ یہ اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. جی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تاکہ آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں. اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اپنے فائدے نقصان کے بارے میں سوچیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر مزید احسان یہ فرمایا ہے کہ اپنے نبی نازل کیے. ایک انسان اگر ان ساری سہولتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ عقل سے سوچے، نہ آنکھوں سے دیکھے، نہ کانوں سے سنے، نہ اللہ کے نبیوں کی باتیں مانے، اور پھر اگر وہ جہنم میں جا گرے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے اس کے اوپر ظلم کیا؟ اللہ نے تو تیرے اوپر ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو سب کچھ دے دی. تو جس راستے سے ہدایت پا سکتا تھا وہ سارے راستے تجھے بتا دیے، وہ سارے راستے تجھے سجھا دیے. لیکن پھر بھی تو اگر اپنا من کا تڑوا بیٹھے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھے تو اس میں اللہ کا تو قصور نہیں ہے، قصور انسان کا اپنا ہے. یہی بات اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. کانوں اور آنکھوں کی نعمتیں عطا کرنے کے بعد، یہ نعمتیں ہم نے اس لیے دی تھیں تاکہ تم ہدایت کے راستے کو پہچان سکو اور اس کو اختیار کر سکو. اور اگر تم نے کانوں سے بھی کام نہ لیا، آنکھوں سے بھی کام نہ لیا، دل اور دماغ سے بھی کام نہ لیا، اور پھر یکایک موت آ گئی اور موت آئی تو تم نے دیکھا کہ آگے تو جہنم ہے، انگارے ہیں، آگ ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں جی، اور پھر آپ کہیں کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا. اللہ نے کہاں ظلم کیا ہے؟
انسان ظلم اپنی ذات کے اوپر دیکھیے اللہ پاک نے کہا کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ انا کا معنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہ کرے کہ اللہ جو ہے لا یظلم الناس، لوگوں کے اوپر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے ان کو بڑی محبتوں کے ساتھ بنایا ہے اور زبردست طریقے پر بنایا ہے۔ کیا کیا اس کو نعمتیں دی ہیں اور کیا کیا اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جو کچھ کرنا چاہے یہ کر گزرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس طرح کا بنایا ہے، یہ اس کے انسان کی ذات اللہ کی محبتوں کا مظہر ہے، اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کی مہربانیوں کا مظہر ہے۔ اللہ نے اتنی اس کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، اپنے آپ کو کبھی شیشے میں کھڑے کر کے اپنے آپ کو دیکھیں، کتنی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ کو تو بہت پسند ہے۔ شیعہ تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا، شیعہ کا معنی ہے بالکل تھوڑا سا باریک سا ظلم بھی اللہ نہیں کرتا۔ ولیکن الناس، لیکن انسان جو ہے نا، یہ انسان جو ہے نا، ولیکن الناس، عوامنا اور لکنہ مانا لیکن، الناس انسان جو ہیں، انفسہم یظلمون، یہ اپنے ذاتوں کے اوپر خود ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان اپنے آپ پر خود ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ جی آپ نے لیے جانا ہے، کوئی آپ کو کہے کہ آپ لیے جائیں، آپ کو سواری بھی دے اور آپ کو زیادہ سفر بھی دے اور آپ کو راستہ بھی بتا دے، آپ سواری کو ایک طرف رکھیں، زیادہ سفر کو ایک طرف رکھیں، راستہ جو بتایا گیا ہے نقشے کو ایک طرف رکھیں، پیدل چلنا شروع کر دیں، پھر کوئی کہے گا اس میں تو مجھ پر ظلم کیا ہے، لئیے مجھے پیدل بھیج دے۔ بھئی کہاں اس نے کہا ہے کہ آپ پیدل جائیں؟ اس نے تو آپ کو سواری بھی دی تھی، اس نے تو آپ کو زیادہ سفر بھی دیا تھا، آپ خود اپنی نادانی کی وجہ سے پیدل چل پڑے ہیں، آپ پاؤں میں چھالیں ہلکان ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا قصور ہے۔ اللہ پاک نے جنت کا جو آپ کو راستہ دکھایا ہے، سارے اسباب آپ کو عطا کر دیے ہیں کہ یہ اور یہ اختیار کرو، آسانی کے ساتھ جاؤ، لیکن تم جو ہے نا جی ان سارے راستوں کو چھوڑ کر اور وہ راستہ اختیار کرتے ہو جو تمہیں خود ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ ایک دوسری بات یہاں یہ سن لیجئے کہ انسان جب کوئی، یہاں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں بسا اوقات کہ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جب اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے تو ہوگا تو وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجبور نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں جب آدمی پہلی دفعہ شراب پیتا ہے اس کو لطف بھی آتا ہے، لیکن پہلی دفعہ اندر سے آواز آتی ہے شراب پینے کے بعد یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ پہلی دفعہ چوری کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، اگرچہ اس کو لاکھوں کروڑ روپے بھی مل گئے، پہلی دفعہ آواز ضرور آتی ہے۔ پھر انسان اس آواز کو خود دباتا چلا جاتا ہے، پھر آواز یہ مر جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شراب پینا، چوری کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ پھر اس بد نصیبی کا سفر جو ہے نا، مثلا ایک شراب پینے والا پہلے تو شراب پیتا ہے، پھر ایک سٹیج ایسا بھی آتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا شراب پیے اور اس کے اوپر جو پابندیاں اٹھ جائیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ برائی کرنے والا برائی سے روکنے والوں کے خلاف لڑتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا حرکت میں آتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، انہوں نے پہلے برائی شروع کی تھی، بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، لوط کو اپنی بستیوں سے نکال دو۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ لوط ان کو، حضرت لوط ان کو برائیوں سے روکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بڑے پاک اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنتے ہیں نا، ان کو اپنی بستیوں سے نکال دو، یہ ہماری بستیوں میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جب یہ سٹیج آیا تو پھر اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب نازل کیا
ہے جی، جس کا تذکرہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پتھر برسائے اور مزاحیوں کی طرح پتھر آتے تھے کہ میرے نام پر جو پتھر ہے میں جہاں کہیں ہوں جھوم کر وہاں آ کر اس کو لگا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ظلم انسان اپنے ذاتوں کے اوپر خود کرتا